اللہ پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اپنے اوپر خرچ کریں لوگ، مجھ سے مایوس نہ ہوں، لیکن فضول خرچی نہ کریں۔ ہماری گھریلو زندگی کے اندر ایک فضول خرچی کا عنصر کافی سارا پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کھاتے ہوئے کہ چنا گر گیا، تلاش کرتے کرتے پسینہ آ گیا، تو ان کے متبعین ماننے والوں نے کہا حضرت ایک چنا ہی تو ہمارا، کہ یہ چنا بھی تو اللہ کا رزق ہے نا، ایک ایک چنا ملتا ہے تو بندہ سیر ہوتا ہے، کئی فائدے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ایک کو چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے دوسرے کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ وہ بھی تو دوسرے نمبر پہ اکیلا ہی ہوگا۔ تو رزق جتنا بھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب سے ہم نے فاؤنڈیشن بنایا تو کافی ساری معلومات لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ہوئی، ان میں سے ایک یہی ہے کہ فضول خرچی بڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان گھرانوں کے اندر جو امداد لے کر پلتے ہیں، اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں تاکہ ہمارے فاؤنڈیشن دے، جو ابھی چھوٹی لیول پہ ہے، امداد لے کر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں بہت ہیں۔ ایک چیز سے اگر سبزی سے گزارا ہو جاتا ہے، پہلے تو یہ چاہیے کہ مرکب غذائیں نہ پکائیں، ایک ایک ٹائم میں 3 غذائیں نہ پکائیں۔ بھئی جب ہم نے، ہمارا اپنا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو پھر اتنی مرغن غذائیں، یہ ایک ایک ٹائم میں 2 ڈشیں 3 ڈشیں کر کے کیا کریں گے؟ اب اور زیادہ پھر مانگنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو مقروض کریں، ایک وقت آئے گا کہ دینے والے تھک جائیں گے، لیکن آپ کے خرچ کرنے کی جو عادت ہوگی، زبان کے جو ذائقے ہوں گے وہ آپ بناتے رہیں گے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اب چاول ایسے بھی کھائے جا سکتے ہیں، ایک ہے اس کے آپ سلاد ڈالیں، اس کے اوپر چٹنی ڈالیں، دوسری لوازمات اچار ڈالیں، اچار ڈال کے پھر کھائیں۔ اب چاولوں کی قیمت سے آپ کے لوازمات اور سلاد وغیرہ کے پیسے بڑھ گئے۔ اللہ کے بندو، جب ایک چیز ہاتھ میں نہیں ہے، آمدن کو انسان بڑھا لے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔ اور دونوں چیزیں برابر ہیں، آمدن بڑھاؤ یا اخراجات کم کرو، دونوں حساب سے پیسہ بچتا ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے آمدن بھی نہ ہو اور خرچے بھی بڑھائیں، دونوں چیزوں میں الٹ، تو پھر کہاں کا رہ جائے گا انسان؟ قرضے چڑھیں گے اور زبان کے اللے تللے پورے نہیں ہوں گے، اور روز کے پھر نئی ڈشیں ہوں گی، نئے قرضے ہوں گے، دینے والے اتنے نہیں ہیں جتنا خرچ سے آگے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایسے کی شادیوں کے اندر دیکھیں، مجھے ضرورت ہے 1 روٹی، اس کے اندر میں سالن کی آدھی پلیٹ لگا لوں گا، یہ تھوڑی لگے گی، اس سے زیادہ نہیں لگ سکتی، لیکن میں پلیٹ بھر لوں۔ چاول مجھے ضرورت ہے کہ بھئی میں نے 1 پلیٹ کھانی ہے اور سطحی طور پر کھانی ہے، تو اب میں بھر لوں، اس کو ڈبل کر لوں، تو ظاہر بات ہے وہ ضائع ہوں گے۔ پیسہ ٹھیک ہے دوسرے کا لگا ہے، لیکن آپ اس گناہ کو ابتدا کے اندر تو آپ پہنچ گئے نا، ابتدا تو آپ کی طرف سے کہ آپ کا کفگیر جو ہے، آپ کا چمچ جو ہے وہ ایک کفگیر بن گیا، آنے دو بھائی، آنے دو آنے دو آنے دو، پرایا مال ہے۔ ان چیزوں کے اندر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا ملے اس کے اندر یا تو آمدن کو بڑھائے، اگر آمدن نہیں بڑھا سکتے تو پھر خرچ کو کم کرے۔ جب سبزی سے گزارا ہو سکتا ہے، گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی حضرت سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے غالباً ایک شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو گوشت کھانے کے وعدے دیتے رہنا، وہ کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، پھر ترسوں کھائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ قرض اٹھا کے کھائیں اور مقروض ہو کر قبر میں اتر جائیں۔ پھر کون اتارے گا قرض؟ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے، اگر ان کے پاس ہوگا، پھر ان کا اتفاق ہو تو پھر ہی ادا ہوگا کسی شکل میں، وہ بھی مانگنے والے زندہ ہو، اگر مانگنے والے پہلے ٹور گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ قبر میں اتریں اور اوپر سے حساب لینے والے فرشتے پہنچ جائیں، جی حساب پہلے دو بھائی، اور حساب بڑا سخت ہوگا۔ پیسے کے بدلے میں سینکڑوں نمازیں جائیں گی، اور وہ بھی قبول شدہ ہوں گی۔ جب ہوں گی ہی نہیں یا قبول نہیں ہے، مردود ہے، پھر کیا بنے گا؟ اور ہر آدمی کو اپنی عبادت کا پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔